رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ جی خواتین و حضرات، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان پاکستان کی خصوصی سحری نشریات پی ٹی وی لاہور سینٹر سے براہ راست آپ سندس جمیل، یاسر قریشی اور ہمارے جو پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے آفیشیل سیگمنٹ، اوپننگ اور آغاز تو نشریات کا ہوتا ہے، لیکن حرف و حکمت کا وہ سیگمنٹ کہ جس نے بہت مقبولیت الحمدللہ حاصل کی، اور اس میں 2 میزبان نہیں ہوتے، اس میں 4 میزبان، اور یہ اعتراف کرنا اور یہ بات کرنا آج کی نشریات میں، کیونکہ اگر آج آنے والی رات کو چاند رات ہو گئی تو پھر یہ اختتام ہوگا اس نشریات کا، تو یہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جو وقت گزرا، ایسا خوبصورت وقت گزرا کہ اتنا کچھ ہم سیکھ کے، میں اپنی ذاتی طور پہ بات کروں تو اتنا کچھ پازیٹیو چیزیں سیکھ کے میں جاؤں گی یہاں سے کہ میں اس کا بیان اس کو نہیں کر سکتی۔ بالکل خواتین و حضرات، اور جہاں بات ہو رہی ہے اعتراف کرنے کی، تو یہ اعتراف کرنا بھی بہت ضروری کہ یہ جو خاص طور پہ سیگمنٹ ہے حرف و حکمت کا، یہ برین چائلڈ ہے نور محمد جلال صاحب کا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید، اور اسی طرح صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی چشتی صاحب کو بھی السلام علیکم اور خوش آمدید۔ السلام علیکم سائیں، بہت اچھا کانسیپٹ آپ کا، اور اس میں وہ جس طرح ایک دفعہ مہاروی صاحب بھی فرما رہے تھے نا کہ 20 منٹ میں ہم کیا کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ جی جی جی، یہ بہت عرصہ پہلے سے میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ قدیم اور جدید اور روایتوں سے جڑے ہوئے کسی ایسے سیگمنٹ کو کیا جائے جس میں ہم بیٹھ کے بالکل بڑے لائٹ موڈ میں علم و حکمت کی بات بھی ہو، لیکن اس طرح ہو جس طرح اپنے پن کے ساتھ، بالکل ایسا ہی ہے، یعنی تحکم نہیں اس میں ہو کہ کوئی اپنا علم کا، نہیں ایسا نہیں۔ جیسے سندس ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، یاسر ہیں اور سائیں ہیں میرے ساتھ، تو میں یہ چاہتا تھا کہ ہم ایک ایسا فیملی بنے، ایسا ہی ہے جو فیملی خوش فکر ہو اور اس کے سامنے فیوچر ہو اور اسے وہ اچھا دیکھنے کے خواب آنکھوں میں ہو، ٹھیک، اور جہاں جہاں بھی گرد پڑی ہوئی ہے ہم اس کو تھوڑا سا صاف کر کے ان صفوں کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں، بس اتنی ساری بات تھی الحمدللہ۔ اور سائیں نے تو یہ ہمیں بتایا کہ انہوں نے گھر میں کبھی مسلسل اتنی روزے نہیں گزارے، اتنی سحریاں نہیں کی جتنی انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں۔ سائیں ایسا ہی ہے، بالکل بالکل یقیناً ایسا ہے ٹھیک کہ اتنی سحریاں جو ہے وہ بھی نہیں کی، اور یہ یقیناً برین چائلڈ جو ہے وہ نور صاحب کا ہی ہو سکتا تھا، کیونکہ میرا برین کام نہیں کرتا، میرا ہوتا تو کوئی ہارٹ چائلڈ ہوتا جی، اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہارٹ جو ہے وہ کوئی ریپروڈکشن میں جاتا نہیں ہے، ہر کوئی اپنا ایک یونیک ہارٹ جو ہے، سبحان اللہ۔ لیکن سر آپ کا جو تجربہ رہا یہ ضروری ہے، اعتراف مجھے کرنا ہے کہ یہ نور صاحب کی وجہ سے میرے جیسا ایک آوارہ گرد آدمی اتنی دیر ٹکا رہا، تو شکریہ کہ اچھا، اور یہ بھی میں خواتین حضرات ضرور بتاؤں، میرا خیال ہے میں غلط نہیں ہوں گی، یہ جو کانسیپٹ ہے حرف و حکمت کے سیگمنٹ کا، یہ میں نہیں سمجھتی کہ اور بھی بہت ساری نشریات اور تمام چینلز پہ بڑی عمدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایک ذمہ داری سارے، لیکن یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے بڑا ہٹ کے رہا، تو اس کے بارے میں جب ہم نے سنا، جانا اس کے بارے میں، کانسیپٹ کے بارے میں تمام چیزوں کو پیپر ورک کیا جا رہا تھا، تو اس کو جب انڈرسٹینڈ کیا تو یہ سمجھ آئی کہ اس طرح کا کانسیپٹ دیکھنے میں نہیں اب تک آیا تھا، نہیں ہوا، بلکہ میں آپ کے سندس میرے ذہن میں نا ایک چیز آتی تھی صحیح، جب میں درویشوں کو ملتا تھا، جب میں فقیروں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، ظاہر ہے میں ایک طالب علم ہوں، تو رومی کے بہت سارے جو چیزیں ہیں کانسیپٹ وہ میرے ذہن میں رہتے تھے، اور میں کہتا تھا کہ مولانا کو بیان کر کے اپنے حالات کو کیوں نہ سنوارا جائے، یا کوئی بات ہی نکل جائے اس میں سے۔ اچھا، اتنی پھر باتیں نکلیں کہ اگر ہم سال بھر بھی پروگرام کریں نا تو ہم مولانا روم کے کسی ایک صفحے کو بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ سائیں کی مہربانی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ کہا اور مجھے پتا ہے کہ یہ ایک جگہ پہ نہیں ٹھہرتے۔ بالکل صحیح۔ اچھا نور بھائی، آج اب صورتحال یہ ہے کہ وہ جس طرح مہاروی صاحب نے کہا تھا نا، ہم 20 منٹ ہمارے پاس ہوتے ہیں اور 20 منٹ میں ہم نے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، آج اس بہت کچھ کے اندر ہم نے یہ والا حصہ بھی ایڈ کر دیا، تو ذرا اب آج کی حکایت کی طرف بھی آئیے۔ جی جی، میں بلکہ اس کو اختصار کے ساتھ کہ یہ جو رمضان ہے نا، اس میں یہ تربیت کا ایک مہینہ ہے کہ اس میں ہماری اندر کی صفائی ہوتی ہے، قلب و ذہن و نظر سارا۔ تو مجھے یاد آیا کہ افائے عہد جو ہے نا، جب ہم وعدہ کسی سے کر لیں
جب ہم کسی کے ساتھ کہیں کہ میں یوں کروں گا ہاں۔ تو یہ ایک زندگی کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. بالکل صحیح، تو بالکل صحیح. مجھے ایفائے عہد کو جب میں دیکھ رہا تھا تو مجھے بدر کے وہ لوگ یاد آ گئے کہ اس وقت تیاری ہو رہی تھی کہ اسباب کم ہیں. تو نبی علیہ السلام جب بالکل سارا کچھ تیاری ہو چکی تو اتنے میں 2 مسافر آ کے رکے اور انہوں نے السلام علیکم کہا. ہم مکہ سے آ رہے ہیں, میرا نام حذیفہ بن یمان ہے اور یہ میرے والد حسیل ہیں جنہیں یمان بھی کہا جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ دیکھیں ہماری حالت, خاندان والوں نے بڑے ظلم کیے, ہم کسی طریقے سے بچ بچا کے آ گئے. لیکن ایک بات ہوئی, راستے میں جو ابو جہل اور ان کا قافلہ آ رہا تھا نا بدر میں لڑنے کے لیے, انہوں نے ہمیں پکڑ لیا اور انہوں نے کہا آپ تو نہیں جا سکتے. تو ہمارے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ آپ اس صورت میں جا سکتے ہیں کہ کل پرسوں جو ہماری بدر میں آمنا سامنا ہوگا تم اس میں شرکت نہیں کرو گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے انہیں لکھ کے دے دیا, لیکن دیکھیں نا یہ تو کفر اور اسلام کی لڑائی ہے, ہم کیوں نہ جہاد میں شرکت کریں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور کہا حذیفہ ایسا نہیں ہے, تم نے عہد کیا ہے, بھلے وہ ہمارے دشمن ہیں لیکن اس عہد کو پورا کرنا پڑے گا. تم بدر کے ان غازیوں میں شامل نہیں ہو سکتے اور جاؤ, تمہیں اجر اللہ اسی کا دے گا, تم ایفائے عہد کرو گے. یہ ایفائے عہد جو ہے نا, یہ بہت ضروری ایلیمنٹ ہے زندگی کا. صحیح کچھ عہد و پیمان ہم بھی آپس میں کرتے ہیں اور کر بھی چکے ہیں, کچھ بتائیے گا کہ ہم کس طرح پکڑ کے رکھیں اس رسی کو. اور سر ڈسکلیمر بھی دیتے ہوئے کہ چونکہ ہم نے وقت پہلے لے لیا تو اس مختصراً اگر تھوڑا سا پلیز. یہ زندگی ساری ہی معاہدات کی کہانی ہے, اور سب سے پہلا معاہدہ تو خود اس رب سائیں سے ہم نے کیا نا, الستو بربکم پر بلا کہہ کے اقرار کر کے. سبحان اللہ. تو سب سے تو جو امپورٹنٹ وعدہ ہے وہ ہمارا اس رب کے ساتھ ہے. اس کے بعد کچھ وعدے ہیں جو ہم خود اپنے ساتھ کرتے ہیں, اور یہ جو سماج ہوتا ہے, یہ معاشرہ ہوتا ہے, سبحان اللہ, یہ بنیادی طور پر امپلیسٹ یعنی چھپے ہوئے وعدوں ہی کا نام ہے. صحیح. اور پھر یہ بھی وعدہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ دیا, جو رول دیا, واہ, ٹھیک ہے, وہ آپ عہد کرتے ہیں. جیسے آپ حاکم بن گئے تو یہ ایک امپلیسٹ معاہدہ ہے کہ اب آپ نے حاکم والا رہنا ہے, سب کے لیے برابر جو ہے وہ رہنا ہے. تو یہ ان وعدوں کا پاس ہی ہے جو ہمیں انسان بناتا ہے. اللہ کریم نے اس کی باز پرس کرنی ہے. صرف وقت ٹالنے کے لیے ہم جو وعدے کر دیتے ہیں ہم وہ نہ کریں. کیا بات, کہ ہمیں پتہ نہیں ہماری کیپیسٹی ہے, ویسے ہی کہہ دیتے ہیں جی پرسوں ہو جائے گا. کیا بات. تو ہم یہ والی چیزیں اگر وہ پارشلی ہی اپنی کم کرتے چلے جائیں, کیا بات. تو ہم یوں سمجھیے کہ اپنی وہ باز پرس والے جو چیپٹر ہے اس میں سے کچھ سوالوں کو کم کرتے چلے جائیں. بالکل صحیح.